السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام و سامعین اعظام، اس سے قبل میں نے آپ حضرات کو زکوٰۃ کے متعلق اور صدقہ فطر کے متعلق کچھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج آپ حضرات کے سامنے عید الفطر کے متعلق چند احکامات بتانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ عید الفطر یہ ہے کیا چیز۔ اسلام میں ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف ہمارے دو تہوار ہیں۔ اسلام میں کوئی تہوار نہیں ہے، صرف دو تہوار۔ کیا ہے وہ؟ یہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو صحابہ کرام اس میں تہوار منایا کرتے تھے ان دو دنوں میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ کون سا دن ہے جس میں تم لوگ یہ تہوار مناتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن میں ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں خوشی مناتے تھے۔ وہ حدیث پاک ہے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَا الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَىٰ لَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهَا۔ جب صحابہ نے فرمایا کہ اس میں ہم جاہلیت کے زمانے میں خوشیاں مناتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد ابدا لکم بہما خیرا منہا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے 1134 اور سنن نسائی کی روایت ہے 1557۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو تم لوگ زمانہ جاہل میں خوشی مناتے تھے، اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی خوشی دی ہے، لہٰذا تمہارا جو زمانہ جاہلیت والی خوشی تھی وہ کل عدم ہو گئی، اب اس میں تم خوشی مناؤ۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العیدین ولم یصلی قبلها ولا بعدها ثم امر بها الی آخر۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کی 964 حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا اس دن میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی نیت سے آپ پڑھتے تھے، اور نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نوافل پڑھتے تھے، نہ عید کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ چیز مشروع کر دی گئی کہ عید اور عید الاضحیٰ کے دن ہم یہ 2 رکعت نماز واجب کے نام سے پڑھیں۔ دوسری حدیث ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی الاضحیٰ والفطر ثم یخطب بعد الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن، اس کے بعد آپ خطبہ دیتے تھے۔
یعنی نماز پڑھنے کے بعد. دوسری نمازوں میں تو خطبہ پہلے ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز میں اور بقرہ عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے. اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ عید کی نماز کیا ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. اس کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا فرض ہے. اور امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دونوں نمازیں سنت مؤکدہ ہیں. عید الفطر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 یا 2 ہجری میں ادا فرمائی تھی، اور اس کے بعد پوری زندگی آپ اس کی پابندی کرتے رہے اور صحابہ کو بھی تاکید کرتے رہے. بہرحال یہ عید الفطر کی نماز چاہے واجب ہو، فرض ہو یا سنت مؤکدہ ہو، بہرحال ہر حال میں ہم کو اس کو ادا کرنا ہے. اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ادا کرتے چلے آئے ہیں اور آج تک وہی رواج ہمارے یہاں جاری ہے. اس وقت جو ہمارا ماحول چل رہا ہے، چونکہ عید کی نماز پڑھنا عیدگاہ کے اندر سنت ہے، لیکن حالات کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، کرونا جیسی بیماری وبا پھیلنے کی وجہ سے جو آج ہمیں حکومت اجازت نہیں دے رہی ہے، اس لیے یہ عذر کی بنا پر ہم یہ نماز مسجد میں، جیسا کہ آپ حضرات نے فتاوی دارالعلوم، مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر کمیٹیوں کی طرف سے آپ نے سنا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا کہ آپ نماز اگر 5 آدمی کہیں پڑھنا چاہیں اپنے گھر میں، باہری حصہ میں، برآمدے میں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو حکومت اجازت دے اسی کے مطابق ہم جمع ہوں اور زیادہ آدمی اکٹھا نہ ہوں. حکومت کی طرف سے جو اجازت ہے وہ 3 یا 5 آدمی ہیں، اتنے میں ہمیں ادا کرنا ہے. بہرحال اگر ہم 4-5 آدمی ہیں تو عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. 2 رکعت نماز عید الفطر کی ادا کریں. اور اگر ہم اتنے آدمی نہیں ہیں، یعنی ہم 3 آدمی ہیں، 2 لوگ ہیں پڑھنے والے، تو اب عید الفطر کی نماز نہ پڑھ کر کے آپ چاشت کی 4 رکعت نماز ادا کریں. عید الفطر کا وقت کیا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد جو مکروہ وقت ہے، زوال سے پہلے پہلے آپ کسی ٹائم پڑھ سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے کے ایک نیزہ، یعنی سورج نکل جائے اور ایک نیزہ بلند ہو جائے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ عید کی نماز زیادہ تر پڑھ لیا کرتے تھے، اور 2 نیزہ ہونے کے بعد عید الفطر کی نماز، یعنی بقرہ عید کی نماز جلدی پڑھی جائے، عید الفطر کی نماز اس سے تھوڑی دیر میں پڑھی جائے تو بہتر ہے. بہرحال کسی کی اگر نماز چھوٹ گئی جماعت کے ساتھ تو اکیلے نماز نہ پڑھے، بلکہ وہ چاشت کی نماز 4 رکعت نماز پڑھ لے. عید الفطر کے اندر ہمیں چند چیزیں مسنون ہیں. وہ کیا ہے؟ عید الفطر کے اندر دوستو 13 چیزیں مسنون ہیں. سب سے پہلے ہمیں شرع کے موافق اپنی آرائش، نمبر 1 شرع کے موافق اپنی آرائش یعنی سنورنا، بننا، تیاری کرنا. نمبر 2 غسل کرنا. نمبر 3 مسواک کرنا. نمبر 4 عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا، نئے کپڑے نہیں، عمدہ. آپ کے پاس جو کپڑے موجود ہوں ان میں سے سب سے اچھے کپڑے آپ کو پہننا ہے. خوشبو لگانا. صبح کو جلدی اٹھنا، اور دنوں سے صبح جلدی اٹھنا ہے، اور بہت سویرے عیدگاہ چل دینا ہے. عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ چیزیں کھانا، میٹھی، کھجور، چھہارے،
یا کچھ نہیں ہے تو میٹھی سوئیاں وغیرہ جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، مگر کھجور جب کھائیں تو طاق مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، یعنی طاق گنتی میں 3 عدد ہو، 5 ہو، 7 ہو یا 1 ہو۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر جو ہمارے لیے واجب ہے اس کو ادا کر دینا ہے۔ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھنا یہ مسنون ہے، لیکن مجبوری ہے تو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا اور پیدل جانا۔ نمبر 12۔ نمبر 13، راستے میں جاتے وقت تکبیر پڑھنا۔ جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہماری تکبیر ہے۔ اس کو آہستہ سے ایک طرف پڑھ کے جانا ہے، دوسری طرف پڑھ کے ہم کو واپس ہونا ہے۔ یہ چند چیزیں مسنون ہیں۔ نئے کپڑے کا حکم اسی لیے ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اس لیے، اور چونکہ آپ نے پورے رمضان اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن انعام دیتا ہے۔ عید الفطر کا دن انعام کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں بتاؤ اس شخص کی مزدوری کیا ہوئی جس نے اپنا کام پورا کر دیا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کا حق پورا ادا کر دیا جائے۔ اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے چیزوں کا بدلہ تو خود نہیں دیتے بلکہ فرشتوں کے ذریعہ ثواب دلاتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب، روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود اپنے دست مبارک سے اپنے بندوں کو ادا کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اس نے روزہ رکھا ہے، آج میں اس کا بدلہ خود دیتا ہوں۔ تو عید الفطر کے دن عید کی نماز کے لیے جانا، نئے کپڑے کے ساتھ، خوشبو لگا کے ساتھ، بن سور کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، جیسے ہم کسی صاحب، کسی مالک، کسی بادشاہ کے ہاں، اپنے کسی بوس کے ہاں جاتے ہیں تو بہت بن سور کے جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو بن سور کے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ ہمیں انعام دے گا، اس لیے اس انعام لینے کے لیے ہم اللہ کے دربار میں جائیں تو اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے جائیں اور انعام لے کے آئیں۔ انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے کیا؟ کہ جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہارے میں نے بخشش کر دیا، تمہارے لیے میں نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ بندہ اپنے خوشی خوشی اپنے گھر آتا ہے اور پھر وہ دوسرے سال میں گزارنے لگتا ہے۔ آخری چیز دوستو ایک اہم چیز ہے جو نیت کرنا۔ ہمیں نیت ایک بار سن لیں کہ نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے، پھر انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع 6 زائد تکبیروں کے، اگر امام ہیں تو کہے گا امام کی آگے مقتدیوں، اگر آپ مقتدی ہیں تو کہیں گے آپ کہ ہم پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیا۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیے، جس طریقے سے نمازوں میں ثنا پڑھا جاتا ہے۔ ثنا جب ہو جائے تو آپ ہاتھ اٹھائیے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیجئے، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا۔ امام الحمد پڑھے گا، سورہ پڑھے گا، اس کے بعد آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع سے کھڑے ہو جائیے، سجدے دونوں کیجئے جس طریقے سے دوسری نمازیں آپ پڑھتے ہیں۔ بس دوسری نماز کے لیے جب اوپر آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد پھر امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی سورہ پڑھیں گے۔ جب سورہ ختم ہو جائے گی تو پھر اب وہ جو 3 تکبیریں رہ گئی تھیں وہ آپ کو پھر کہنی ہے۔ کیسے؟ اللہ اکبر، سورہ ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیا، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیا، تیسری بار پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیا، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں امام چلا جائے گا، آپ کو بھی چلے جانا ہے، اور پھر نماز اس کے بعد پوری اچھی طرح سے جیسے پڑھتے ہیں ادا کر دیا۔ ادا کرنے کے بعد اب آپ سلام پھیر دیجئے، امام سلام پھیر دے گا، اس کے بعد دعا کرنا ہے۔ دعا کے بعد پھر امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، 2 خطبہ، اس کو آپ بغور سنیے، اور سننے کے بعد اپنے اپنے گھر روانہ ہو جائیے۔ تو یہ نماز کا
مکمل طریقے سے ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جزا عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔